تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے سینئر شاگرد علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج یہ چہلم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی میں میزبان کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں۔ قبلہ جو آغا جی نے 55 سالہ جدوجہد کی مشن ولا وضع کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ کی حیثیت سے، اور اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے آغا جی کی قیادت کا، پہلے سے جو ایک کردار تھا، جو آغا جی نے اپنا کردار لوگوں میں منوایا اور جس کی بنا پر ان کو قیادت پیش کی گئی، آغا جی کے کردار پر آج چہلم کے موقع پر آپ کیا بیان فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا جس وقت تک صداقت کا پیغام پھیلا تو سرکار ختمی مرتبت اسی سرزمین مکہ پہ 40 سال تک جو ہے وہ مسلسل خاموش رہے، اور 40 سال کے بعد جس وقت حکم پروردگار آ گیا اور اس کے بعد اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، بالکل کسی کو نہیں کہا کہ یہاں سے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، یہاں سے یہ دین کے احکامات ہیں، یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کردار کے بارے میں پوچھا، تو ہر کسی نے جواب دیا کہ سرکار ختمی مرتبت کو کہ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی ہمارے سامنے گزر گئی ہے، ہم آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرے کردار کی گواہی دیتے ہیں تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ تو اسلام جو ہے وہ پاکیزہ دین ہے کہ جس نے سب سے زیادہ کردار سازی پہ جو ہے وہ زور دیا ہے۔ آغا سید احمد علی شاہ موسوی النجفی سرکار تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد، جنہوں نے 55 سالہ ایک اپنی بھرپور عملی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، اس میں نجف اشرف جانے سے پہلے اور واپسی تک، اور اس کے بعد یہ قیادت کی ذمہ داری جب ان کے سپرد کی گئی تو اس سے پہلے تک آغا موسوی کا کردار جو ہے وہ بے داغ کردار ہے۔ وہ وہی کردار کہ جو ایک عالم باعمل کا ہونا چاہیے تھا۔ آغا جی جیسی جو شخصیات ہیں، آغا موسوی سرکار جیسی شخصیات جو ہیں، وہ عطیہ خداوندی ہیں، اور ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ آغا موسوی سرکار کی زندگی کے جس جہت سے بھی دیکھا جائے، جس زاویے سے بھی دیکھا جائے، وہ بالکل کامل نظر آتی ہے۔ انہوں نے یعنی روحانیت کی منزل پر آپ دیکھیں تو مراج عظام اس منزل پر خواہش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، بارہا متعدد بار ایسا ہوا کہ ہمارے سامنے بھی انہوں نے اور اس کے بعد زائرین کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ اگر آغا موسوی جو ہے یہاں تشریف لائیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا فخر سمجھیں گے۔ یعنی کردار کی اس منزل پر ہیں کہ اساتذہ اس بات کا خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، مراج عظام اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت آغا جی کی ذات کو، شخصیت کو یہاں پر واسطے دے کر قیادت پیش کی گئی، تو دینا کنونشن کے اندر جو آغا موسوی نے 10 فروری 1984 کو جو عہد و پیمان کیا، وہ جملہ جو اتنے بڑے تاریخی اجتماع کے اندر ارشاد فرمایا کہ قوم اصحاب حسین کی طرح ساتھ دے یا اصحاب حسین کی طرح، اصحاب مسلم کی طرح چھوڑ جائے، موسوی اپنے مقصد ہدف سے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر زندگی کی آخری سانس تک اس عہد و پیمان کو نبھایا ہے۔ پاکستان کو فرقہ وارانہ سٹیٹ نہیں بننے دیا، یہاں پر ہر طرح کے حملے ہوئے، ایک ڈکٹیٹر نے، ایک آمر نے شب خون مار کر جو پاکستان کے مخصوص نظریے اور فرقے کی ریاست بنانا چاہا، آغا موسوی نے 8 مہینے کی تحریک چلا کر اس کے سارے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ پھر آغا موسوی نے جو 5 رہنما اصول دیے، ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت اور مرکزیت، یہ وہ 5 رہنما اصول دے کر جبکہ یہاں اسی سرزمین پاکستان میں پرائے تو تھے ہی تھے، اپنے آستینوں کے سام بھی جو ہے وہ ولائے علی پہ حملہ آور تھے، عزائے حسین پہ حملہ آور تھے، حرمت سادات پہ حملہ آور تھے، اور مرجیت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، درم و دینار مل رہے تھے تو نام لے رہے تھے، اور یہاں پر انہی کی وجہ سے مراج عظام جیسی شخصیات جو ہے ان کو گالیاں دی گئیں۔ لیکن آغا موسوی سیسا پلائی دیوار بنے۔ انہوں نے کہا کہ درم و دینار لینے والے اور ہیں، پیسے لینے والے اور ہیں، بکنے والے اور ہیں، لیکن ہم ہیں جو احترام مرجیت جانتے ہیں۔ اور پھر اس فکر اور سوچ کو جو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اسی طرح پھر مرکزیت، کوئی مرکزیت نہیں تھی کسی کے پاس۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد نے بتایا کہ مرکزیت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس مرکز سے جو فیصلے صادر ہوئے ہیں، ہر فیصلے کے بعد اس غیور ملت کا سر جو ہے وہ بلند ہوا ہے، یہ سر جھکا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس پاکستان کو کہا کہ کوئی مت سمجھے
کہ جب تک موسوی کے دم میں دم ہے اس پاکستان کو ہم فرقہ وارانہ اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ڈال سکتا۔ تو یعنی زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں آپ اس میں دیکھیں تو ہر جگہ پر آغا موسوی جو ہے وہ قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اول دستے کے طور پر نظر آتے ہیں، اور ان کا تعلق چاہے مذہبیات سے ہو، چاہے وہ جو حکومتی معاملات سے ہو، سیاسیات سے ہو، باقی معاملات سے ہو، وہ ہمیشہ رہنمائی لیتے رہے ہیں آغا موسوی کی ذات سے، اور حکومتیں اور حکومتی کارندے ہمیشہ اسی دروازے پر آ کر جھکے ہیں اور انہوں نے رہنمائی لی ہے۔ تو آج بھی آغا موسوی کا پیغام جو ہے وہ اسی طرح رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ ضرورت اس امر کی یہ ہے کہ ہم آغا موسوی کے اس دیے ہوئے پیغام کو، اس دیے ہوئے راستے کو، اس خط موسوی کو وہ کسی صورت میں نہ چھوڑیں اور نہ کسی کو چھوڑنے دیں، اور اسی میں ہماری بھی کامیابی ہے، ملت بھی کامیابی ہے، وطن کی اور اہل وطن کی اور سارے مسلمانوں کی کلمہ گو جتنے ان کی کامیابی ہے۔